وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام حاضرین، بات چل رہی ہے منہج حق کی وضاحت اور فرقہ اخوان المسلمین اور اس کی خفیہ تنظیموں سے انتباہ. اس میں سب سے پہلی چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ سلفی منہج کے حاملین، یعنی جو لوگ سلفی منہج پر چلتے ہیں، ان کی ایک بڑی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ حاکم وقت کے ساتھ ٹکراؤ یا اس کے خلاف بغاوت یا فتنے کی آگ نہیں بھڑکاتے. معنی یہ ہے کہ کبھی بھی بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے امراء اور اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ظلم و زیادتی کریں تب بھی ہم ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، نہ ہی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ان کی اطاعت سے ہم ہاتھ کھینچتے ہیں، بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا لازمی جز سمجھتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ حکمراں یا امراء نافرمانی کا حکم نہ دیں. اور ہمیشہ جو ہمارے مسلم حکمراں ہیں ان کے لیے صلاح، نیکی اور عافیت کی دعا ہم کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے تو فرقہ اخوان المسلمین اور خاص طور سے سید قطب کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کے اصول و مبادی حکمرانوں کے خلاف انقلابات، فتنہ انگیزی اور بغاوت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کا اہم ترین محاذ ایک عام اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے جو کسی خاص ملک اور علاقے تک محدود نہ ہو، بلکہ اسلام کا منشا اور مطمع نظر یہی ہے کہ یہ عمومی انقلاب پوری دنیا کے گوشے گوشے میں برپا ہو. اور کہتے ہیں کہ یہی اس کی بلند ترین غرض و غایت اور عظیم مقصد ہے. اب آپ سوچئے کہ اسلام کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہے انقلاب برپا کرنا. اب خاص طور سے سید قطب اور اسی طرح سے ان کی جماعت کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو حاکم وقت کے خلاف جو ہے عمومی طور پر آمادگی اور اقدام کی دعوت دیتا ہے، اور سراسر یہ حکمراں کے خلاف بغاوت کی دعوت ہے. آج بہت سارے ملکوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں جہاں انہوں نے خوارج کے منہج کو یا ان کے مذہب کو زندہ کیا، جو لاقانونیت، بدنظمی، مار دھاڑ، قتل و غارت گری آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی دعوت کا نتیجہ ہے. تو بہرحال سید قطب خاص طور سے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تبصرہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا فتنہ بھڑک اٹھا، اور اس میں حق اور باطل کیا تھا وہ خلط ملط ہو گیا، لیکن معاملات کو اسلامی زاویہ نگاہ سے دیکھنے والے اور اسلامی روح کے مطابق محسوس کرنے والوں کے لیے یہ فیصلہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ دھرنا اپنے عموم کے اعتبار سے اسلامی روح کی ایک گرمی تھا. اب آپ سوچئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جو لوگ ان کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی روح کی ایک گرمی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی.
اسی طرح سے ایک چیز اور آپ دیکھیں گے وہ ہے تکفیر کا فتنہ۔ تکفیر کا معنی یہ ہے کہ جو سلفی منہج کے حاملین ہیں ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ تکفیر سے بالکل دور رہتے ہیں۔ تکفیر مطلب کسی کو کافر قرار دینا، کیونکہ تکفیر جو ہے ایک شرعی حکم ہے اور بلا کسی وجہ کے ہر کس و ناقص کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ پڑے کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مشرک ہے۔ چنانچہ سلفی حضرات اسی کو کافر کہتے ہیں جس کے کافر ہونے پر کتاب و سنت میں شرعی دلیل موجود ہو۔ اب آپ دیکھیں اس کے برعکس خوارج کو آپ دیکھیں، خوارج کہتے ہیں کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کر لیں، کوئی چوری کر لے، جھوٹ بول لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے اور وہ ایمان سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے جو مرتکب ہیں ان کا دو مقام ہے، ان کو دو منزلوں کے درمیان رکھا ہے۔ کہتے ہیں نہ یہ تو مومن ہوتے ہیں نہ یہ کافر ہوتے ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جہنمی رہیں گے، لیکن کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا ان کے عذاب سے کمتر ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک گروہ ہے مرجیہ۔ مرجیہ کا یہ کہنا ہے کہ انسان کتنے بھی گناہ کر لے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے خاص طور سے اس کے خلاف اخوانی تنظیم کے لوگ اس باب میں جو ہے خوارج کے راستے پر ہیں۔ سید قطب یہ کہتے ہیں کہ آج روئے زمین پر کوئی بھی مسلم حکومت یا مسلم معاشرہ ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں اس روئے زمین پر کوئی بھی اسلامی ملک ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی مسلم حکومت ہے، نہ ہی کوئی مسلم معاشرہ ہے جس میں اللہ کی شریعت اور اسلامی فقہ کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہو۔ ذرا دیکھیے کئی ایک اسلامی ممالک ہیں جہاں اسلامی قانون آج بھی نافذ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسانیت جاہلیت کی طرف پلٹ گئی ہے اور لا الہ الا اللہ سے مرتد ہو چکی ہے۔ بتائیے یہ جو مسلمان ہیں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں، کیا یہ مرتد ہو گئے ہیں سارے کے سارے؟ ہیں سمجھ نا؟ اور کہتے ہیں پوری انسانیت کا یہی حال ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس طرح سے خوارج کا معاملہ یہ ہے کہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر بڑا کبیرہ گناہ کر لے تو وہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال سید قطب صاحب کا ہے اور فرقہ اخوانی جو ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اسی طرح سے سلفیوں کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے۔ ہم اپنی دعوت کو چھپاتے نہیں ہیں۔ جو ہماری دعوت ہے دو ٹوک ہے، صاف شفاف ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تنہائی میں ہم کچھ اور بولیں اور مجلس میں کچھ اور بولیں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ تو یہ جو دین ہے اسی دین حق کو ہر ممبر سے، ہر محراب سے سلفیوں کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی جھول نہیں اور تقیہ نہیں، کوئی کسی بھی احکام کو چھپانے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ معاملات جتنے ہیں خاص طور سے عقیدے کا معاملہ ہو وہ ہم اس کو کھول کھول کر کے علانیہ طور سے بیان کرتے ہیں۔ جو اس پر چلے گا فائدے میں رہے گا، جو نہیں چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ دہشت گرد اخوانی تنظیم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے یہاں گروہ بندی ہے، جتھا سازی ہے، اور خاص طور سے در پردہ خفیہ قیادتیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، جنہیں پارٹی کی قیادتوں کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ تو ایسی کئی چیز جو ہے آپ دیکھیں گے جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے خطرناک دہشت گرد تنظیموں مثلا عالمی ماسونیت، صہیونیت یعنی یہودیت وغیرہ سے ان کے گہرے روابط ہیں، گہرے تعلقات ہیں، اور خاص طور سے رافضی مجوسیوں کے درمیان گہری دوستیاں اور محبت کے مراسم ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک چیز اور خاص طور سے فرقہ اخوان المسلمین کے بانی کون ہیں؟ حسن البنا، یہ بانی ہے۔
ان کے فکر سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں انہی لوگوں کو بنائیت کہا جاتا ہے، بنائیت۔ اور بنائی لوگوں کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ان کی پہچان دراصل یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ الگ الگ رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے وطن پرستی کے روپ میں آتے ہیں کہ سب سے زیادہ وطن پرستی ان کے اندر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے روشن خیالی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی رنگ بدل کر کے آتے ہیں اور ہر ایک اپنی تنظیم کے ایجنٹوں کی خدمت کرتا ہے یا ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ اور خاص طور سے بنائیوں کی جو نشریات ہے وہ دیکھنے والا ایسی تعجب خیز اور تعارض و تناقض کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں لگیں گی کہ مختلف باتیں آپ کو ان کے یہاں سے جو ان کی باتوں میں خاص طور سے آپ کو تناقض نظر آئے گا، یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی۔ لیکن سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے بنائیوں کا جو مکر و فریب تھا وہ بہت پوشیدہ تھا، کیونکہ ان کے مزاج میں خاموشی تھی۔ لیکن آج خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ تو خاص طور سے چاہے وہ بنائیت ہو یا وہ سارے کے سارے لوگ جو سید قطب سے وابستہ ہیں یا اسی طرح سے مولانا مودودی صاحب سے وابستہ ہیں یا ان کے فکر سے وابستہ ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو خاص طور سے ان کے اندر خارجیت ہے۔ ان سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی ایک گروہ ایسا ہے جن کو قادیہ کہتے ہیں، قادیہ یا خوارج ہیں، یہ خارجی فرقوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک فرقہ ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی بغاوت کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک ہی چیز ڈالتے ہیں، ہمیشہ حکومت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مسلم حکمرانوں میں خاص طور سے ان کے عیوب اور ان کے نقص کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھرتے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہے عمومی طور سے۔ اسی لیے خاص طور سے یہ لوگ خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ حکمرانوں کی غلطیوں کے بارے میں باتیں کرنا، ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا اور حکمرانوں کے خلاف عوام کو بھڑکانا اور خاص طور سے پھیلے ہوئے منکرات کا چرچا کرنا، یہ ان کی عام خوبی ہے۔ اور خاص طور سے اس طرح کی چیزوں کا سہارا لے کر کے نوجوانوں کو بہت زیادہ یہ لوگ ورغلا لیتے ہیں۔ تو بتانا اور مقصود یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلفیت ایک صاف شفاف اسلام کا نام ہے، چنانچہ یہ صحابہ کرام اور ان کے سچے پیروکار سلف امت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ سلفیت کوئی فرقہ، کوئی دھڑا یا کسی انسانی فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف طبقات، معیار تعلیم کے تمام مسلمانوں کا دستور زندگی ہے۔ اور چنانچہ زیادہ تر مسلمان سلفی ہیں، کیونکہ وہ سلفی منہج پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ سلفیت ہی وہ حقیقی اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، یہ پورے دین کو شامل ہے۔ سلفیت میں علمی سلفیت ہے، جہادی سلفیت ہے، تعبدی سلفیت، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سلفیت کیا ہے؟ دستور زندگی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ سلفیت میں حکومت و نظام سے لے کر کے زندگی کے تمام امور اور اس سے متعلق تمام معاملات کا اہتمام پایا جاتا ہے، آخرت کا اہتمام ہے۔ سلفیت مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنے اور دنیا کی زیادہ حرص نہ رکھنے کی دعوت دیتی ہے، اس لیے کہ اپنی روزی اور مدت زندگی مکمل کرنے سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم
امر اللہ وہم ظاہرون، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ ان تک اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو باتیں آئیں، کچھ تو سلفی منہج کا جو نمایاں خوبیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی طرح سے اس کے برعکس جو غلط منہج ہے جن کو ہم اخوانی منہج کے ماننے والے کہتے ہیں، ان کا موازنہ خاص طور سے آپ کے سامنے اس کتاب کے درس میں پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیشہ ہم سب کے اوپر اپنی نعمتوں کی برکھا برسائے، ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حق دکھائے اور حق پر چلنے کی اللہ توفیق بخشے، ہمیں باطل کو باطل اللہ دکھائے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت و سلامتی ہو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ہماری آخری بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو درس تھا یہ اختتام کو ہوا۔ انشاءاللہ پھر کبھی بقرعید و عقید کے بعد دوسرا کوئی موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔